السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عباس جعفر۔ ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کا مین فوکس جو ہے، مین مقصد ہے، وہ ملک میں بلدیاتی نظام سے متعلق ہے کہ یہ جب تک ایک مؤثر بلدیاتی نظام پاکستان میں قائم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی گراس روٹ لیول تک جو ہے ترقی کے ثمرات وہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی ہے کہ اگر اس کو ہم بااختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم ملک میں نافذ کریں تو اس کے ذریعے ہی ہمارے مسائل کا حل اور ہمارے ترقی کے ایک پائیدار ترقی کی ہم بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہماری ہر حکومت لوکل گورنمنٹ کی جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کو وہ نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے کوئی بھی اور پارٹی ہو ملک کی، وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو میں ایک تازہ مثال آپ کو دیتا ہوں بلوچستان کے لوکل گورنمنٹ کی انتخابات کی۔ 29 مئی 2022 کو یہ انتخابات ہوئے، لوگوں نے مقامی سطح پر اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا، لیکن اب 6 مہینے گزرنے کے باوجود ابھی تک وہ پہلا جو اس کا ٹائر تھا اس میں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یعنی لوگوں نے صرف اپنے نمائندے منتخب کیے، اس کے بعد نہ چیئرمین منتخب ہو سکے، نہ کوئی ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو سکے، نہ کوئی ڈسٹرکٹ کا یا میونسپل کارپوریشن کا کوئی سسٹم بن سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مخصوص نشستیں ہیں، یعنی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، کسانوں کی، اقلیتوں کی، ان پر انتخابات نہیں ہو سکے۔ اور اب تقریباً 6.5 ماہ کے بعد یہ انتخاب ہوں گے۔ رواں ہفتے ہی الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کیا ہے، اور یہ 14 دسمبر کو اس کی پولنگ ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے 6.5 ماہ کی تاخیر کی کیا وجہ ہے اس کام کو انجام دینے میں، یا جو نظام ہے اس کو قائم کرنے میں۔ حالانکہ جو فلڈز ہیں یا جو بارشیں ہیں وہ تو اگست کے اینڈ میں ہوئی تھیں، تو اس سے پہلے بھی تقریباً 2 ماہ گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی 2 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب ہم یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اس کا بھی ایک مطلب دوہرا ایک نظام اس پہ عمل کر رہا ہے۔ وہ ایک طرف وہ پنجاب حکومت کو 7 دن کی مہلت دیتا ہے کہ آپ 7 دن کے اندر جو ہے نا قانون بھی بنائیں اور انتخاب بھی مکمل کروائیں، اور دوسری جانب وہ جہاں پہ انتخاب ہو چکے ہیں ان کو بلا وجہ عوامی نمائندگی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن کمیشن ہے، لیکن ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہی ہے، اسی نے ہی ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ بہرحال میں یہ تو نہیں کہتا کہ دیر آیت درست آیت، بلکہ یہ بہت ہی تاخیر سے آیت والی بات ہے۔ تو پھر بھی یہ ضروری ہے کہ ان انتخابات کا فوری طور پہ ان پر عمل کیا جائے، اور یہ جو مخصوص نشستیں ہیں کہ ان پر انتخابات کر کے تو جو ضلعی کونسلیں ہیں، جو یونین کونسلیں ہیں، جو کارپوریشنز ہیں، ان کو روح عمل لایا جائے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ بلوچستان میں جنوری 2019 کو جو ہے نا وہ پچھلی ٹرم ختم ہوئی تھی لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کی، اور اب جنوری 2019 کا مطلب یہ ہے کہ 2019 کا بھی پورا سال 19، 20، 21، 22 اور 22 میں کی بھی اب دسمبر میں جا کے یعنی گویا 4 سال کی ایک پوری ٹرم بیچ میں ان کی مس کر دی گئی بلا وجہ، اور پورے 4 سال لوگوں کو اپنی جو قیادت ہے مقامی گراس روٹ لیول کی، اس کے انتخاب سے محروم رکھا گیا، اپنے ان کے مسائل حل کرنے سے محروم رکھا گیا، اور ان کو ترقیاتی سرگرمیوں سے محروم رکھا گیا۔ اور 4 سال کے حالانکہ ایک قانون یہ ہے کہ جب بھی ایک ٹرم ختم ہو لوکل باڈیز کی تو 120 دن کے اندر دوسری ٹرم کو آ جانا چاہیے، اس کی جگہ ریپلیس کر لینا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی پنجاب کے جو سسٹم لوکل گورنمنٹ کا چل رہا تھا اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلے آئے تھے، باقی جگہوں پہ بھی آئے ہیں،
پہلے تو جو عدالت عظمیٰ ہیں پاکستان کی، اعلیٰ عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہیں، ان کا سہارا لیا جاتا تھا، لیکن اب وہاں پہ اس چیز کو ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ ان میں بلا تاخیر جو ہے وہ بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجہ کے، جواز کے، ان میں تاخیر پیدا کی جاتی ہے، اور اب انہوں نے ان کو جلدی جلدی نمٹانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن ابھی بھی جو بلوچستان ہی کے جو 2 علاقے ہیں، لسبیلا ہے اور کوئٹہ ہے، ان میں ابھی تک یہ انتخابات منعقد نہیں ہو سکے، اور کوئٹہ کے جو شہر ہے اس کے حلقہ بندیوں سے متعلق کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ عدالت عالیہ بلوچستان بھی اس مسئلے کو جلد حل کرے گا، اس پہ جلد فیصلہ دے گا، کیونکہ کوئٹہ جیسا بڑا شہر جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت ہے بلوچستان کا، انتہائی مسائل کا شکار ہے، اور کسی طور سرکاری افسروں کا یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے مسائل حل کر سکیں، جب تک مقامی سطح پر، گراس روٹ لیول پر نمائندگی نہیں ہوگی، اور جو مقامی چیئرمین ہیں، جو مقامی کونسلیں ہیں، وہ فعال نہیں ہوں گی، ایکٹیو نہیں ہوں گی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پورے ملک میں اس نظام کو، پنجاب میں، سندھ میں بھی دوبارہ فعال کیا جائے گا۔ کہ بھی حکومت، گورنمنٹ جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا، وہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اب وہاں یہ نظام کام کر رہا ہے، اور بہت حد تک لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اصل جو میرا مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کے سر جاتی ہے کہ 4 سال تک آپ نے لوگوں کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو انتخاب، عوامی نمائندوں کا وہ انتخاب کا حق ان کو حاصل ہے، اس سے کس نے محروم رکھا، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے، اور وہ ادارہ اپنا خود احتسابی کرے۔ ہم کسی کی شکایت کرنا نہیں چاہتے، لیکن جو صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ تو اس پروگرام کے بارے میں ضرور اپنی رائے دیجیے، انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، اور جو بلدیاتی نظام ہے اس کی ترقی کے لیے، اس کے فعالت کے لیے انشاءاللہ جو بھی ہم سے ممکن ہماری کوشش ہے اس کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ آپ لوگوں کا اس میں تعاون بھی اشد ضروری ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔